بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے؟ سوال کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ دینی علوم کو علم کہتے ہیں، جبکہ ہم دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، کیا وہ بھی علم ہی کے زمرے میں آتے ہیں؟ میرے دوستو، کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ۔ آپ کو اسی شعر سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علم کیا ہے۔ ویسے ہمارے بزرگان دین و علماء کرام نے بہت سارے اس کے تعریف اور تفسیر اور اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو دینی علوم ہے وہی علم ہے اور اسی علم کی فضیلت ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو دینی علوم ہوتے ہیں اور اس کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ حلال و حرام کا دار و مدار دینی علوم کے اوپر ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی علوم جو ہیں وہ اس علوم کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ڈاکٹر بنے آپ، انجینئر بنے آپ، اور بڑے بڑے سائنسداں بنے آپ، یہ بھی دینی علوم ہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ جس طرح دینی علوم کا سیکھنا عبادت ہے، اسی طرح دنیاوی علوم کا سیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ تمام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد صرف دینی علوم نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں وہ تمام علوم اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آگے چل کر کے حکومت اور سلطنت کو سنبھالنا تھا، اور صرف دینی علوم حاصل کر لیں اور پوری سلطنت کو آپ سنبھالیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو دنیاوی علوم بھی چاہیے، اور اگر دنیاوی علوم حاصل نہ کریں اور صرف دینی علوم حاصل کریں تو میرے دوستو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی ہو، تاکہ ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے، ہمارے بچے انجینئر بھی بنے، ہمارے بچے بڑے بڑے شعبوں کے اندر، بڑے بڑے عہدوں کے اندر جائے۔ تو میرے دوستو، آج آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیاوی جتنے علوم ہیں وہ بھی عبادت کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں۔ ویسے بہت سارے بزرگان دین نے فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ علم کیا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، ان سے سوال کیا گیا علم کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا انما العلم نور، علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جس کے ذریعے سے آپ آگے چل سکتے ہیں، دنیا میں زندگی بھی گزار سکتے ہیں، اور اگر دینی علوم ہو تو یہ آخرت کے اندر بھی پلسرات کے اوپر چلائے گا۔ تو کیا فرمایا انما العلم نور، علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ علم کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا علم ایک نور ہے، علم ایک سمندر ہے، علم ایک خزانہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ صرف دینی علوم نور ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ علم خزانہ ہے تو صرف دینی علوم خزانہ ہے، بلکہ دنیاوی علوم بھی مسلمانوں کا کھویا ہوا خزانہ ہے، اسے حاصل کریں وہ۔
اس وجہ سے میرے دوستوں، آج ہمارے بچے اگر کالج کے اندر تعلیم کر رہے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، اور ہماری بچیاں اگر تعلیم پا رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ پوری دل جمعی کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرے. جس طرح دین و علوم کو حاصل کرنے میں اللہ عبادت عطا فرماتے ہیں، ثواب اجر و ثواب دیتے ہیں، ویسے دنیاوی علوم اگر دل جمعی کے ساتھ آپ پڑھیں گے، دل جمعی کے ساتھ محنت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. تو حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور علم سے مراد یہاں دنیاوی علوم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زرہ بنانے کے لیے سکھایا. زرہ بنانے کے لیے سکھایا. زرہ جو میدان کارزار میں کام آتے ہیں، وہ تو دنیاوی علوم ہے. معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام تمام کی تمام دینی علوم جانتے تھے، اور دنیاوی علوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا. اس وجہ سے آج یہ کہنا کہ جو دینی علوم ہے وہی عبادت ہے اور دنیاوی علوم جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، دوستو یہ صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے پوری مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دینی علوم بھی حاصل کریں اور دنیاوی علوم بھی حاصل کریں، اس کے اندر پیچھے نہ رہیں. ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان ایجوکیشن کے اندر بہت پیچھے ہیں. صرف پورے ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے، صرف 3% لوگ پڑھے لکھے ہیں اور 97% لوگ جاہل ہیں، اور صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ علوم ہے یا نہیں، یہ علوم ہے یا نہیں ہے، یہ علوم عبادت ہے یا نہیں ہے، یہ علوم صحیح ہے یا نہیں ہے، اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور سب کے سب جاہل ہیں. اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ ممبر و محراب سے وہ بتائیں مسلمانوں کو کہ جہاں آپ دینی علوم کا دلچسپی لیتے ہیں، وہیں آپ دنیاوی علوم کو بھی محنت اور لگن سے پڑھیں اور اسے حاصل کریں. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو علوم دیتے تھے وہ علم لدنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کر دیتے تھے. انبیاء علیہ السلام کو پڑھنے کی اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آج اگر ہمیں ڈاکٹر بننا ہے تو مجھے محنت کرنا ہی پڑے گا، اور اگر آج مجھے عالم بننا ہے تو مجھے محنت کرنا ہی پڑے گا. بغیر محنت کے آپ چاہیں گے کہ ہم عالم بن جائیں، اور بغیر محنت کے آپ چاہیں کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. اس وجہ سے پوری تیاری کریں آپ، اور پوری دل جمعی کے ساتھ آپ ایجوکیشن حاصل کریں. آپ ہاں دین کا علم بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں اور دینی علوم سے غافل ہیں. دینی علوم سے آپ غافل رہیں گے اور صرف دنیاوی علوم کے اندر آپ چلتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں چل کر کے آپ گمراہ ہو جائیں گے. دونوں علوم رہنی چاہیے. کم از کم دینی علوم تو اتنا تو رہنی ہی چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز سے پہلے وضو ہے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں، وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کی واجبات کیا ہیں. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. دینی علوم اور دنیاوی علوم دوستو یہ بھی ایک عبادت ہی ہے. بعض دفعہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیاوی علوم فائق ہو جاتی، اوپر ہو جاتی ہے دینی علوم سے. آپ کہیں گے کیسے؟ اب دیکھیے کہ جسم کے اندر بہت سارے پارٹ ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم پارٹ کون سا ہے؟ ہمارے حکماء یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے سب سے اہم پارٹ جو ہے وہ دماغ ہے، برین، اور دل ہے. دل اور دماغ کو آپ قیاس کر لیجئے کہ یہ دینی علوم ہے. کیا ہے؟ یہ دینی علوم ہے.
اہمیت دماغ کا بھی ہے اور دل کا بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، پیر کی ضرورت نہیں ہے، گردے کی ضرورت نہیں ہے، پھیپھڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک دم بالکل جہالت والی بات ہے۔ بھائی دل اگر صحیح سلامت ہے تو پیر بھی تو صحیح سلامت رہنی چاہیے، ہاتھ بھی تو صحیح سلامت رہنی چاہیے۔ پیر کے اندر طاقت نہیں ہے تو آپ میدان میں دوڑیں گے کیسے؟ آپ کہیں گے نہیں پیر صحیح سلامت رہے نہیں نہ رہے، ٹیڑھے رہے اور مڑے ہوئے رہیں کوئی بات نہیں ہے، دل تو صحیح ہے، دماغ تو صحیح ہے، اور اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ ارے بھائی جب آپ کو معلوم ہے کہ برین بھی بالکل ٹھیک ہے کام کر رہا ہے اور دل بھی بالکل ٹھیک ہے کام کر رہا ہے، اب آپ فوکس کیجئے دوسرے اعضاء کے اوپر تاکہ آپ کے ہاتھ بھی صحیح رہیں، گھٹنوں کے اندر درد نہ ہو، پیروں کے اوپر طاقت ہو، اور پھیپھڑا ہے اس کے اوپر بھی تو دھیان دیجئے، ورنہ بیڑی پیتے پیتے معلوم یہ ہوا کہ پھیپھڑا بالکل سڑ رہا ہے اور بیچارہ صرف دھیان دے رہا ہے دل کے اوپر اور برین کے اوپر۔ میرے دوستو یہ بیوقوفی ہے۔ اس وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ علم عطا فرمایا، اور علم سے مراد دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں ہے۔ دیکھ لیجئے آپ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کو، ان کی تفاسیر کو دیکھ لیجئے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہوں نے اپنے دربار میں بلایا اور وہ خواب کی تعبیر بتائے تو بادشاہ خوش ہو کر کے یہ کہا کہ ہم اپنے بادشاہت کے اندر تمہیں کوئی نہ کوئی بڑے عہدہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر آپ کوئی عہدہ دینا ہی چاہتے ہیں اور مجھے وزیر بنانا ہی چاہتے ہیں تو مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ کیا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ قرآن کے اندر الفاظ ہے انی حفیظ علیم، اور وزیر خزانہ کے لیے دو باتوں کو ہونا بہت ضروری ہے کہ اس وزیر کے اندر ایک تو یہ ہو کہ وہ امانت دار ہو، دھوکے باز نہ ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، امانت دار ہو۔ اور اگر وزیر خزانہ امانت دار اگر نہیں ہوگا تو اس وزیر خزانہ کے اوپر کوئی اور وزیر خزانہ لگانا پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں دنیاوی علوم حاصل ہو، میتھمیٹک جانتا ہو، وہ کاؤنٹنگ کا علم ہو اس کے اندر، اکانومی کا علم ہو اس کے اندر کہ بھائی کتنا ہمارے ملک کے اندر کتنی آبادی ہے اور روزانہ کتنا غلہ خرچ ہوتا ہے، کتنا اسٹوک کے اندر رکھیں گے اور کتنا ہم باہر بھیجیں گے۔ ایسا نہیں کہ پورے اناج باہر بھیج دیے اور ہمارے ملک کے اندر سب کے سب بھوکے مر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دنیاوی علوم بھی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اور بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے انی حفیظ علیم، کہ میں خزانے کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں، یعنی امانت دار بھی ہوں، اور علیم مجھے پتا ہے کہ روزانہ ہم کتنا خرچ کریں گے، باہر ہم مال کتنا بھیجیں گے، ہمارے ملک کے اندر آبادی کتنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پورے اسٹاک کر لیں اور اکانومی بالکل گھر کر کے زیرو ہو جائے اور پورے ملک والے پریشان ہو جائیں۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، سب کے سب جاہل ہیں، ان کو میتھمیٹک آتا ہی نہیں ہے، حساب و کتاب آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے، مجھے بتانا یہ ہے کہ صرف دینی علوم ہی علم نہیں ہے بلکہ دنیاوی علوم بھی علم ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس کی فضیلت بیان کی ہے وہیں اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہی نہیں انی حفیظ علیم۔ اور بعض علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان بالکل پستی کے اندر جا رہے ہیں اور سب کے سب ہر گھر میں عالم ہے، حافظ ہے، سب کے سب، اور دنیاوی علم کسی کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں اس علاقے میں لوگ پستی کے اندر جا رہے ہیں۔ معاشی حالات بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو معاشیات کو بہتر بنانے کے لیے دنیاوی علوم کا ہونا بہت ضروری ہے،
وقتی طور پہ وہاں پہ دینی علوم کے اوپر دنیاوی علوم کو فضیلت دی جائے گی۔ اس وجہ سے میرے دوستو، ہمارے نوجوان اگر اسکول اور کالج کے اندر اور بڑے بڑے یونیورسٹی کے اندر پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجئے اور اس کو کہیے کہ بیٹا تم پوری دل جمی کے ساتھ پڑھو، اور یہ علم بھی عبادت ہے، جیسے دین سیکھنا عبادت ہے ویسے دنیاوی علوم کو حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کیا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آج تو ہم مسلمانوں کے ہر بچے کو کہنا یہ چاہتے ہیں، ہر نوجوان کو کہتے ہیں کہ تم پڑھائی کرو، ایجوکیشن حاصل کرو۔ ایجوکیشن جو طاقت ہے وہ پاورفل طاقت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے آج کے زمانے کے اندر۔ ہر نوجوان اپنے جیب کے اندر پین رکھیں۔ آپ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، گلیوں کے اندر یوں ہی گٹکا کھا کر کے ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ تاجر بنیں، تجارت کریں، چھوٹا موٹا ہی دکان سے شروع کریں اور چلتے چلتے آپ بڑے تاجر بن جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے تو چھوٹے ہی 500 سے آپ شروع کیجئے، 1000 روپے سے آپ شروع کیجئے۔ ہمارے نوجوان کو تجارت کے اندر لگائیے، اس کو خالی یوں ہی بیٹھنے مت دیجئے۔ اور میرے دوستو، ہم اپنے علماء کرام سے بھی کہیں گے کہ علم کی جب فضیلت آپ بیان کریں، اور علم کسے کہتے ہیں اس کو جب بیان کریں تو صرف یہ مت کہیں کہ دینی علوم کا حاصل کرنا ہی عبادت ہے، صرف ایسا نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ دنیاوی علوم کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ جب ہمارے بچے ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو میری ماں بہن کہاں جائے گی؟ ہمارے بچے سائنس داں نہیں بنیں گے تو ان کا مسلمانوں کا کوئی ویلیویشن نہیں رہے گا، کوئی وجود ہی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر موڑ کے اوپر ایجوکیشن حاصل کریں، دینی علوم بھی حاصل کریں، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی رہے، اور دنیاوی علوم بھی حاصل کریں۔ جب آپ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر پہنچیں گے تو آپ کے ذریعے سے دینی علوم کو تقویت حاصل ہوگی، طاقت ملے گی دنیاوی علوم کے ذریعے سے۔ ورنہ معلوم یہ ہوگا کہ بھائی کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، کیا ملا، کچھ بھی نہیں۔ یہ حال ہو جائے گا مسلمانوں کا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ ایجوکیشن حاصل کریں، ہر بچے کو آپ اسکول بھیجیں، ہر بچے کو دینی تعلیم دیں۔ ہمارے صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں اور شیخ جو ہوتے ہیں، مشائخ جو ہوتے ہیں، مشائخ معلوم ہے نا، 4 مشائخ ہیں، ان مشائخ کو آپ دیکھیں گے اور اس کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہمارے صوفیاء کرام نے کیا فرمایا؟ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علم من اللہ، نمبر 2 علم مع اللہ، نمبر 3 علم باللہ۔ فرمایا کہ یہ 3 علوم ہیں اور اس تینوں علوم کے اوپر ہمیں دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ میں آسان الفاظ میں بتا دوں آپ کو، علم من اللہ سے کیا مراد ہے؟ علم من اللہ سے مراد ہے شریعت کا علم، وہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، علم من اللہ۔ اور جب کوئی شخص شریعت کا علم حاصل کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں عالم، اس کو بولتے ہیں فاضل، اس کو بولتے ہیں مفتی صاحب، اسے بولتے ہیں فقیہ اور قاضی۔ تو جو شخص علم من اللہ حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو علم من اللہ بھی ہم حاصل کریں، ہم عالم اور فاضل بھی حاصل کریں، عالم اور فاضل بھی بنیں ہم۔ اور دوسرا علم ہے علم مع اللہ۔ علم مع اللہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ علم مع اللہ
اللہ کا فضل جس کے اوپر ہوگا، اللہ کی معیت جس کے اوپر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی علم مع اللہ اسی کو عطا کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں طریقت، تصوف۔ صوفیاء کرام طریقت کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، تصوف کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، وہ علم ہوتا ہے علم مع اللہ، جس کے اوپر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی انسان کو وہ علم مع اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ علم ہے، وہ علم سے مراد علم طریقت ہے۔ ایک ہے شریعت کا علم، علم من اللہ، اور ایک ہے طریقت کا علم، علم مع اللہ، اور ایک ہے علم باللہ، تیسری قسم کا علم۔ فرمایا کہ وہ علم ہے معرفت الہی، اللہ کو پہچاننا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور صوفیاء کرام بھی ہو، طریقت کا علم بھی ہو اس کے پاس، شریعت کا بھی علم ہو، طریقت کا بھی علم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی معرفت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں عارف۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ عارف۔ اور اسی سے بنتے ہیں حقیقت، اور اسی سے بنتے ہیں محقق۔ میرے دوستو، بتانا مجھے صرف یہ ہے کہ چاہے وہ دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر دونوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان دونوں علم حاصل کریں، اور دینی علوم کم از کم اتنا علم حاصل کرنا کہ فرائض مجھے معلوم ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ ہر بچے کو معلوم ہونی چاہیے کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں، ہر ایک بچے کو معلوم ہونی چاہیے کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں، نماز کی واجبات کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، اتنا تو معلوم ہونی ہی چاہیے، اور ماں باپ کی پوری ذمہ داری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر محلے کے اندر، ہر شہر اور گاؤں کے اندر مکتب ہے، اس مکتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں، اور اگر مکاتب نہیں ہے تو ان جگہوں کے اوپر مکاتب کھولنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کے زمانے میں جس طرح یہ علوم سیکھنا فرض ہے، ویسے ہی ہر گاؤں، ہر شہر، ہر مسجد کے اندر مکتب کا کھولنا بھی فرض ہے۔ میرے دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے بتانا صرف اتنا ہی تھا کہ دنیاوی علوم بھی عبادت ہے، اسے ایک مذہبی علوم سمجھ کر کے سیکھیں اور اچھی انداز میں سیکھیں، کسی طرح اپنے دل کے اندر ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں کہ یہ دنیاوی علوم ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ دنیاوی علوم سے دین مضبوط ہوگا، اور دینی علوم بھی مضبوط ہوگا۔ دنیاوی علوم حاصل کریں گے لوگ، بڑے بڑے تاجر بنیں گے، تبھی تو مدرسے کو بھی چندہ دیں گے وہ، ورنہ کہاں سے آئے گا وہ؟ اس وجہ سے میرے دوستو، ہم اپنے علماء کرام سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ وہ ممبر و محراب سے، مسجد اور مدارس سے اور خانقاہوں سے جو ہمارے اسلاف نے تین علوم، علم من اللہ، علم مع اللہ، علم باللہ، اس کی آپ تشریح کریں، اور یہ تینوں علوم لوگوں کو سکھائیں، اور کہیں ان کو کہ جس طرح دینی علوم سیکھنا عبادت ہے، اسی طرح دنیاوی علوم کا سیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو سکھائیں گے نا بھائی میرے دوست؟ سب سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان اپنی جیب میں پین رکھیں، بغیر پین تو ہمارا ہتھیار ہے۔ ہر ایک نوجوان، اور جو نوجوان ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، وہ تجارت کریں آپ، ورنہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو آپ ایجوکیشن حاصل کریں جب تک کہ منزل مل نہ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔